نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی دعا اور مناجات کے بارے میں، اسے ہم نے تھوڑا سا سمجھنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں میں نے کچھ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو میں نے ساری تو نہیں، کچھ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام کو جو بھی مسئلہ درپیش ہوا، چاہے وہ اپنی بقا کے بارے میں ہو، دنیا آخرت، رزق اولاد کے حوالے سے یا پھر امت کے حوالے سے، تو انہوں نے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کیے، انہوں نے صرف اور صرف خالص ہو کر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ جیسے کہ ذکری علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ان کی بیوی بھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب انہیں اولاد کی طلب شدت سے محسوس ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور اسی طرح ذکری علیہ السلام کا دعا کرتے ہوئے قرآن پاک میں ایک بار پھر ذکر کیا گیا۔ ذکری علیہ السلام ان الفاظ میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب بھی بھرپور انداز میں دیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 90 میں، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کے خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو قرآن پاک میں ان کی طویل بیماری اور صبر کا ذکر ہے، اور ان کی بیویاں، بچے، مال، مویشی اور بھی بہت سی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں ہر چیز سے آزمایا، ان کے بچے مر گئے، ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں، صرف ایک زوجہ ان کی ساتھی تھی اور مال مویشی بھی نہیں رہے۔ عرصہ دراز تک ایک طویل بیماری میں مبتلا رہے، انہوں نے خالص ہو کر صرف اور صرف اللہ کو پکارا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزر لگا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی، جس کا ذکر سورہ انبیاء میں 84 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح بیان فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کی دعائیں قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کیا، اور ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر اور صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جب وہ صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوگنا تگنا کر کے عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ان کی لغزش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اپنی قوم کو تنبیہ کر چکے تھے اور ان کی قوم نے دعوت قبول نہیں کی تو وہ بستی کی طرف سے چل پڑے اور اللہ کا حکم آئے بغیر کشتی میں سوار ہو گئے، پھر کشتی والوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا پر اور مشکل میں صرف اور صرف خالص ہو کر اللہ کو پکارا، اور یہ کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی احادیث میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر مشکل میں جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، مشکل ہو، تو ان کلمات کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ قلم 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرف مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا۔ اسی طرح پھر اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ اعتراف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا، انہیں صالحین میں شامل کر دیا، یعنی کہ جو اپنی لغزش پر شرمسار ہوئے اور اللہ کی طرف انہوں نے جب رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف فرمایا اور انہیں اپنے منتخب بندوں میں، اپنے صالحین بندوں میں شامل بھی فرما لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خوان یعنی کہ رزق کا سوال کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتارے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، مومن کو زیب نہیں دیتا، یعنی ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معجزات کی فرمائش کرے۔ عام طور پر ایسی فرمائش کافر کیا کرتے ہیں، البتہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، خدا نخواستہ اس فرمائش کا تعلق ایمان کی کمی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر مکمل اطمینان حاصل ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، جو کہ بہت مشہور دعا بھی ہے رزق کے حوالے سے۔ اگر آپ اس پر غور و فکر کریں اور اگر آپ کو رزق کے حوالے سے کوئی بھی تنگی ہے تو ان الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار کے ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے اور بہتری اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 114 آیت جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اگر آپ کو کبھی بھی اس طرح کی کوئی تنگی ہو تو آپ خالص ہو کر جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت سی دعائیں ہیں جو زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 24، اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر طے کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے اور بکری کو پانی پلا کر سایہ میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا، تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا دے، اور بے وطن بے آسرا ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح فرماتے ہیں، سورہ نمل کی آیت ہے 19، اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ تو میں نے چند انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی مثالیں دی ہیں، قرآن میں اور بھی انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے، کبھی خوشی میں پکارتے، کبھی تکلیف میں، کبھی بہتے آنسو ہوتے تو کبھی دل کی گھٹن تو کبھی شکر والے انداز میں دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ جو ہمیں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ کوئی عام دعائیں نہیں ہیں۔ جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اگر ہم زندگی کے کسی دور سے گزر رہے ہوں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ دعا ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، تو ضرور آپ ان دعاؤں کو اختیار کیا کیجیے، پھر آپ اپنی زندگی میں رحمتیں، برکتیں اور قبولیت ضرور دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔